کرنا ہے جی آپ نے آنے والے دنوں میں مرکز میں بھی اور اس کے ساتھ پنجاب میں بھی؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت بھائی بہت شکریہ. سب سے پہلے تو میں اپنی بیان نظمہ کو ایک بات کی یقین دہانی کروانا چاہتا ہوں کہ آج جو سموتھ سیلنگ ہو گئی اس کے بعد ایسی نہیں ہوگی. اور مریم صاحبہ کے مزاج کے اندر جتنی برداشت ہے، جتنا تحمل ہے، ہمیں بخوبی اس چیز کا ادراک ہے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ جتنا تحمل رکھتی ہیں. اور آج کمال ہو گیا کہ جنرل باجوہ صاحب کے بارے میں ہمارے ایک معزز رکن نے کو بات کہی تو میری بہن کو وہ بات بدبودار اور غلیظ لگی. اٹس اے نائس چینج بیسیکلی. حالانکہ جنرل باجوہ کے حوالے سے جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت کہتی رہی ہے وہ کوئی ڈکی چھپی بات نہیں ہے. دوسری بات طلعت بھائی دیکھیں، ہم یہ فرم بلیو کرتے ہیں اور یہ ہر ایک کا رائٹ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا گیا ہے، اور پنجاب میں اور مرکز میں جو حکومت مسلط کی جا رہی ہے اور کر دی گئی ہے پنجاب میں تو وہ سٹولن مینڈیٹ کے ساتھ آئی ہے. اور اب دیکھیں ہم نے تو ون سٹیپ اہیڈ جاتے ہوئے اپنے تمام تر تحفظات کے باوجود ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ وی ول بی دا پارٹ آف پارلیمنٹ. اور ہمارے جو تحفظات ہیں ریگنگ کے حوالہ سے، داندلی کے حوالہ سے، ہم اس کے اوپر آئینی قانونی دروازہ کھٹکھٹاتے رہیں گے. عدالتوں کے اندر ہم اپیئر ہوں گے. ہمیں صرف ہماری مخصوص سیٹیں دے دی جائیں تاکہ ہم اس کے اکارڈنگلی اپوزیشن کا کردار ادا کریں. اگر میں آپ سے دو چھوٹے چھوٹے سوال وضاحتی سوال پوچھ پاؤں، آپ کو انٹرپٹ کر رہا ہوں، معذرت ہے، وضاحتی سوال. ایک تو یہ کہ آپ نے کہا کہ آپ کی ریزرو سیٹس دے دی جائیں، تو آپ نے کیا لسٹ سبمٹ کی ہوئی تھی جو مینڈیٹری ہے کسی بھی جماعت کی طرف سے اپنی مخصوص نشستوں کی، خواتین کی نشستوں کی، یا نہیں؟ جی بالکل. پاکستان تحریک انصاف نے جو لسٹ سبمٹ کی ہوئی تھی وہ صرف پاکستان تحریک انصاف کی لسٹ نہیں تھی بلکہ وہ تینوں الائیڈ پارٹیز کی. اس کے اندر اگر آپ خواتین کی تعداد چیک کریں تو اس میں ہماری سنی اطاعت کونسل کی خاتون بھی شامل تھیں اور مجلس وحدت مسلمین کی شامل تھیں. تو ہم نے ایز این الائنس وہ لسٹ جمع کروائی تھی وہاں پہ. طلعت بھائی اچھا چلے اس کے اوپر تو میں آئینی بحث کر لوں گا. ذرا دوسرا یہ بتائیے گا، آپ نے کہا کہ سٹولن مینڈیٹ، آپ نے ایک ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے جس کے اوپر آپ نے کہا تھا کہ، اب آپ کا لفظ استعمال کروں، پی ٹی آئی اور آپ کی جماعت کے حوالے سے بھی کہا گیا تھا کہ تمام فارم 45 جو سٹولن مینڈیٹ کے وہاں پہ آئیں گے. تو پنجاب میں میں نے ابھی جو ویب سائٹ چیک کی ہے اس کے اوپر صرف آپ نے 2 سیٹوں کے اوپر فارم 45 جمع کروائے ہیں. تو باقی کدھر ہے جو سٹولن مینڈیٹ کو ایویڈنس کدھر ہے؟ وہ انشاءاللہ اگلے 24 گھنٹے کے اندر تمام کا تمام ایویڈنس. اس کے اندر ہمارے پاس 60 سیٹیں ایسی ہیں جہاں پر ہمارے پاس 100% فارم 45 موجود ہیں. اور میں اس کے اندر آپ کو ایک حلقہ بھی نشاندہی کروں گا. اس حلقے کے 27 پولنگ سٹیشنز کے اوپر تمام امیدواران کے ووٹ ہیں 0 اور پی ایم ایل این کے ووٹ ہیں 17,000. ہماری وہاں سے لیڈ تھی 15,000. میں وہاں پر آپ کو اس حلقے کے ان 27 پولنگ سٹیشنز کے فارم 45 بھی پرووائڈ کروں گا. آپ خود دیکھیے گا کیا یہ پوسیبل ہے کہ 27 پولنگ سٹیشنز پر کسی ایک انڈیپینڈنٹ کینڈیڈیٹ کو، کسی اور کینڈیڈیٹ کو، ایون پیپلز پارٹی کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے 0 اور پاکستان مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ کو ووٹ پڑے 17,000 اور وہ اس کی بیلنس شیٹ میں 17,000 صرف وہاں پر ہے 27 پولنگ سٹیشنز کا. ایک سیٹ تو وہ پر بات کر سکتے ہیں. آپ نے سن لیا عامر صاحب نے کہا جی کہ آج دی گلنا ہوتا نہ رہنا، ذرا ہوشیار رہنا. نہیں ہم تیار ہیں جی، ہمیں ان سے یہی سی بات کی توقع ہے. ہم نے صرف ایک گڈ ول جیسچر دیا تھا اور ہم سمجھتے تھے کہ شاید سینیٹی پریویل کر جائے، انہوں نے کچھ سیکھ لیا ہو ماضی سے، لیکن نہیں. وہ میں آئی اسٹینڈ کریکٹڈ کہ یہ کبھی نہیں سیکھ سکتے. تو بھائی جان یہ میدان بھی ہے، ہم بھی یہی ہیں. ہم 220 ہیں، آپ 100 ہیں، تو دیکھ لیں گے کس میں کتنا ہے دم. اگر یہی بات ہے تو بالکل شوق سے. لیکن یہ بات جو آپ نے حکومت چلانی ہے، آپ نے دنگل نہیں کرنا، آپ نے حکومت بھی چلانی ہے. تو اگر آپ کی تمام توانائیاں اس 100 بندوں کو کنٹین کرنے میں لگ گئیں تو پھر آپ نے آج جو میرے خیال میں 130 وعدے کیے ہیں یا پلان بنائے ہوئے ہیں ان پر امپلیمنٹ کیسے کریں گے؟ نہیں امپلیمنٹ ہو جائے گا، ایسی بات نہیں ہے. یہ 100 لوگ جو ہے رولا ڈپا ڈال سکتے ہیں، یہ بدتمیزی کر سکتے ہیں، کرتے رہیں. ہمارے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے. ان کو جو ہے ہم نے تو ٹیشو بھی پیش کرنے تھے. ہم تو چاہتے ہیں محاذرائی نہ ہو، یہ ہمارے ساتھ بیٹھے.
ہماری جہاں ہماری اصلاح ہو سکتی ہے وہ کرنے کی کوشش کرے, لیکن انہوں نے صرف فساد کرنا ہے, یہ وہی کر سکتے ہیں. سو گڈ فار دیم, وہ یہ کرتے رہے. ہمیں معلوم ہے ہاؤس کیسے چلانا ہے, ہمیں معلوم ہے کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ کیسے ڈیل کرنا ہے. اور یہ میرے بھائی جو ہے وہ ہاؤس میں نہیں تھے, بھائی میں ہاؤس میں بیٹھی ہوتی ہوں. حافظ فرد کی بات کر رہی ہوں جو خود اشتہاری اور ضمانت لے کے آیا ہے, اور جو اس نے گندگی بکی ہے اپنے منہ سے وہ میں دہرانا بھی نہیں چاہتی. نہیں کیا وہ حامد صاحب کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر رہے تھے, حامد صاحب کہہ رہے ہیں جنرل باجوہ کے بارے میں بات کر. میڈم کے بارے میں جو ہے وہ بہت ہی گھٹیا گفتگو جو ہے انہوں نے کی تھی. مطلب چھوڑے, میں اس طرف نہیں جانا چاہتی. دوسری بات یہ ہے کہ میرے پیارے بھائی کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان تو نہیں ہے نا, کیونکہ آخری اطلاع تک تو آپ کا نام الیکشن کمیشن آف پاکستان نہیں تھا, اور نہ آپ سے کسی کو جو ہے وہ آتھینٹیکیشن چاہیے کہ کون کتنی سیٹیں جیتا ہے. پیارے بھائی, اگر آپ کے پاس اتنے فارم 45 ہے اور سب کچھ ہے تو یہاں پہ آپ رولا ڈالتے ہیں. 22 آپ جا کے جو ہے وہ اپلیکیشنیں دیتے ہیں الیکشن کمیشن کے اندر, جائے ٹریبیونلز میں جا کر وہاں پیش کر دیں. اور آپ کا تو قاسم سوری جو ہے وہ 5 سال سٹے پہ قومی اسمبلی چلا چکا ہے میرے بھائی, اور میرے بھائی نے جو ہے وہ خود بھی سنی اتحاد کاؤنسل سے الیکشن نہیں لڑا, انہوں نے انڈیپینڈنٹ الیکشن لڑا ہے. اور جو لسٹ جمع کرائی تھی وہ تحریک انصاف کی تھی بھائی, وہ سنی تحریک پارٹی کی نہیں تھی. تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میری یہ سنی تحریک کی لسٹ جو ہے یہ تحریک انصاف کے ساتھ مان لے. اب آپ عرف جو ہے تحریک انصاف ہو گئے, سنی تحریک عرف تحریک انصاف, لیکن قانون میں آپ دونوں علیحدہ اب دیکھیں نا آپ ایسی باتیں کرتی ہیں پھر کہتے ہیں ان کو غصہ نہ آئی ہے. یہ دیکھیں نا آپ نے بھی تو پرووکیشن کا جھنڈا اٹھایا ہوا ہے. نہیں وہ تو ذرا حامد صاحب ذرا اس کو بتائیے گا جی, گو اہیڈ جی, the floor is yours حامد صاحب. طلعت بھائی ٹائم دیں گے آپ مجھے؟ گو اہیڈ پلیز. سر میری بہن ہے عظمہ صاحبہ, میں ان کا بڑا احترام کرتا ہوں اور بہنوں کے لیے احترام ہی ہونا چاہیے. اگر میں الیکشن کمیشن نہیں ہوں تو سپریم کورٹ آف پاکستان ان کا نام بھی نہیں ہے کہ یہ ہمیں سکھاتی پھریں کہ کون سی لسٹ جمع کروائی اور کون سی لسٹ جمع نہیں کروائی. ٹھیک ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ جہاں تک انہیں اس چیز کا ہے, بہن میں آپ کی گفتگو میں ایک جملہ نہیں بولا عظمہ بہن, میں اس وجہ سے اوائڈ کرتا ہوں کہ میں اگلے کی بری سے بری تنقید بھی تحمل سے سنتا ہوں. سو پلیز آئی ریکویسٹ. اچھا دوسری بات یہ ہے طلعت صاحب کہ میری بہن شیلہ صاحبہ نے یہ فرمایا کہ ہم نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. میں اپنی ان دونوں بہنوں کو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ 90s کے ایرا کے اندر اور اس کے بعد 2008 اور 13 کے اندر جو کچھ پاکستان مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی ایک دوسرے کے ساتھ کرتی رہیں, آپ کے علم میں ہے کہ وہ پورے یورپ کے اندر وہ سب کانٹیننٹ کے اکثر نصاب کے اندر پندوہ نسائے کے نام سے پڑھایا جاتا ہے کہ جو واضح و نصیحت کے لیکچر وہاں پر دیے جاتے تھے, جو موریلٹیز کے بارے میں وہاں پر بتایا جاتا تھا, جو پاکستان مسلم لیگ نون کی قیادت محترمہ بے-نظیر بھٹو کے بارے میں باتیں کرتی تھی, جو میاں شہباز شریف صاحب زرداری صاحب کو گلے سے پکڑ کے کھینچتے تھے, وہ تمام چیزیں اخلاقیات کے کورس کے اندر پوری دنیا میں پڑھائی جاتی ہیں. یہ صرف ہم غلط ہیں, ہم نے اپنے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا. یہاں پر سب نے ماضی سے سیکھ لیا. آپ دیکھیے کہ ایم کیو ایم مرکز کے اندر حکومت کی الائے ہے اور سندھ کے اندر وہ اپوزیشن لیڈر کی کلیمنٹ ہے. میری بہن فرماتی ہیں کہ ہم نے 22 صرف کیسز کیے. میری بہن 22 کیسز ہمارے صرف 20 کراچی سے اور 2 حیدرآباد سے, 22 ہمارے صرف سندھ سے ہیں. آپ نے شاید اس کو تفصیل سے نہیں پڑھا. اگلی بات, آپ نے کہا کہ ہم نے کوئی فورم نہیں کا دروازہ ہم نے نہیں کھٹکھٹایا. آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ ہماری آج بھی 11 کے قریب جو ہماری درخواستیں تھیں انہیں ٹریبیونل کو فارورڈ کر دیا گیا. لیکن آن دا ادر ہینڈ سائیڈ جناب عبدالرحمان کنجو صاحب, ان کے مقابلے میں جو ہمارا امیدوار جیتا جس کا فارم 45, 47, 49 پلس نوٹیفیکیشن پلس اسمبلی کارڈ پلس لاجز ہر چیز کمپلیٹ ہو چکی تھی, آج وہ وہاں پر ری کاؤنٹنگ میں 1200 ووٹوں سے جتا دیا گیا. ابھی میں آپ کو 2 اور امیدواروں کے نام دے دیتا ہوں جن کی 2300 کی اور 3000 کی لیڈ کو کل آپ کور کریں گے. یہ کیسا الیکشن کمیشن ہے جو آپ کو کیس کو ٹریبیونل کو فارورڈ نہیں کرتا, ہمارے کیس کو ٹریبیونل کو فارورڈ کرتا ہے. اور ہماری تو آپ سے لڑائی نہیں تھی, ہم نے تو یہ کہا کہ ہم پارلیمنٹ میں بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, الیکشن کمیشن ہمیں ہماری مخصوص نشستیں دے, ہم پارلیمنٹ میں آنے کے لیے تیار ہیں, ہم اپنا مقدمہ آئینی قانونی طریقے سے عدالتوں کے اندر لڑیں گے. لیکن مسئلہ یہ ہے
کہ آپ کے جو ہاکس ہیں ان کو اس چیز کی تسلی نہیں ہے. اور دوسری بات, جس مینڈیٹ کی بات میری بہن عظمہ بخاری صاحبہ کر رہی ہیں, وہ ذرا میاں جاوید لطیف صاحب سے بھی پوچھ لیں کہ وہ مینڈیٹ جو 9 تاریخ کو ملا ہے وہ کیسے ملا ہے. ان کی تو اپنی پارٹی کی جو مین سٹریم سیکنڈ ٹیئر لیڈرشپ ہے وہ خود اپنے منہ سے کہہ رہی ہے کہ ہمیں مینڈیٹ 8 کو نہیں ملا, ہمیں مینڈیٹ 9 کو ملا ہے. تو ہمیں تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے طلعت بھائی. ٹھیک ہے.